أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين والنار للكافرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي دل على ذاته لذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصي الباطنية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزبية والجود الطهرية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة القائم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الإمام محمد باقر عليه السلام بني الإسلام على 5 أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال الزرارة أي شيء من ذلك أفضل قال الإمام عليه السلام الولاية أفضل اللهم صل على محمد پھر سے آپ لوگ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور ماشاءاللہ پہلی بار یہ عشر کا سلسلہ شروع ہوا اور بہت اچھے سے دونوں طرف سے ثواب کما رہے ہیں امام فاؤنڈیشن نیشنل ہاؤس کی طرف سے عشر کی 5ویں مجلس ہے اس کا توقیق اور عنوان جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے 5ویں امام محمد باقر مشہور معروف حدیث جس میں امام اپنے چاہنے والوں کو اپنے بچوں کو اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے یہ تمہارا دین ہے لیکن قبر میں پوچھا جائے گا ماں دینوں کا تو تم کہو گے اسلام و دینی یہ تمہارا اسلام ٹکا ہوا ہے 5 چیزوں پہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے ولایت ہے راوی تیز تھا اس نے فوراً پوچھ لیا کہ مولا ایو شیء من ذالک افضل بنیاد تو اسلام کی سب ہے لیکن اس میں مضبوط بنیاد کیا ہے امام نے کہا ولایت افضل ولایت افضل اور اس میں کوئی سمجھانے والی چیز نہیں ہے گفتگو جیسے ہو رہی اس میں دھیرے دھیرے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کچھ چیزیں غور کرنے والی بات ہوتی ہیں اور وہ مجلسوں میں اس ذریعہ غور کر رہا ہے اس کو تفکر کیجیے سوچیے کل بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ تمام بیعت ہونے کے بعد بھی امام حسین کی بیعت پہ زور کیوں دیا جا رہا ہے اور ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ علمی زاویے سے علمی نظریے سے کہ یہ غور کرنے والی بات ہے شاہد بھائی
کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، لیکن پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی صحابی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ محمد نے اسے آغوش میں لے کے دعائے دہن دیا، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی صحابی دعویٰ کر سکتا ہے محمد نے اس کا جھولا جھلایا، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی صحابی دعویٰ کر سکتا ہے محمد نے اپنے زلف اس کے ہاتھ میں دی تھی، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی صحابی دعویٰ کر سکتا ہے اس لیے محمد نے سجدے کو چوم دیا، دعویٰ نہیں کر سکتا۔ افسوس اس بات کا یہ ہے کہ لوگ صحابی کو یاد رکھے رہے، حسین کو بھول گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ خود سوچئے، چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، کل ہو کے سے شاہد بھائی کہیں گے کہ ہمارے حضور تھے، ہم عزت کرتے تھے، ہم پیچھے نماز پڑھتے تھے، تمہیں حضور یاد نہیں رہے اور محلے کا کوئی مولوی یاد رہے گا، کتنی بڑی بات ہوئی۔ شاہد بھائی خود اس سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم تم کو دکھا کے گئے تھے، بیٹا بتا کے گئے تھے ہمارے حضور ہیں، سلام کرواتے تھے تم کو، ہم جسے سلام کرواتے تھے اس سے منہ موڑ لیے، اب باقی سب کو علیہ السلام مان لیے۔ کیا ایک درود پڑھتے ہیں، یہ غور کرنا ہے، جیسے تو ماشاءاللہ ہوتی ہے، غور کرنا ہے اور پیغام پہنچ جائے۔ اور ایک چیز جانتے ہیں اور کیا شاید بھائی، یہ علمی گفتگو ہے، علمی گفتگو ہے۔ مان لیجیے شاید بھائی کہ بنٹی بھائی ارشد بھائی سے اور اپنے پریوار سے لڑ رہے ہیں کہہ کے کہ ہم شاہد کے خلاف برا نہیں سوچ سکتے۔ آپ یہ بتائیے کہ اپنے پریوار سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ایک دم نہیں، تم شاہد کو برا نہیں کہہ سکتے، اور پھر شاہد بنٹی بھائی کو بھول جائے، یہ کتنی غلط بات ہے کہ نہیں غلط بات؟ ایک کہیں آنا چاہتے ہیں، انہیں جملہ ہے، میں گفتگو کرتا ہوں۔ بنٹی بھائی آپ کے پریوار سے لڑ گئے شاہد بھائی کے، اور شاہد بھائی نے بنٹی کو نہیں جانتے۔ آیت اللہ خامنائی نے شیعوں کے خلاف جا کے کہا کہ نہیں، تم اہل سنت کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ہماری جان ہے، وہ ہماری روح ہے۔ جب یہ شیعہ مجلسوں میں کہہ رہے تھے، خطیب ہو شاعر ہو، اپنے شیعوں کے خلاف چلے گئے نا کہ تم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو جو خامنائی اہل سنت کے لیے لڑا تھا، آج تمام اہل سنت کو نکلنا چاہیے کہ ہمارا والا چلا گیا۔ کیا بتائیے، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہ سب باتیں تب آپ غور کیجیے گا، تفکر کیجیے گا۔ انسان پہلے ہی بٹوارا کر دیتا ہے، عالم اس کا ہے، امام اس کا ہے، مکتب اس کا ہے، مدرسہ اس کا ہے، لیکن ہمارا والا یہ کبھی نہیں سوچتا اس کا ہے۔ ہمارا والا سوچتا کہ جو ہے مظلوم کو ہمارا ہے۔ جی تو یہ آپ کا اسلام ہے، اس کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور نہیں بچائیے گا تو یاد رکھیے جو اسلام اتنا پیارا تھا وہ شعر اخباروں میں چھپ کے آ جائے گا، جو دوسرے پڑھنے لگے ہیں کہ عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ۔ اسلام اتنا اچھا دین ہے، پھر بھی شاعر کہہ رہا ہے عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا ہے سر حسین کا نعرہ تقدیر کے ساتھ۔ اس سچائی کو کہاں کو آئیے گا؟ کیسے آپ کیسے اس کو کہیے گا میں تم اسلام سے پیار کرو؟ وہ پلٹ کے بول دے گا جو اسلام لایا اس کو تو کاٹ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھانا پڑے گا، نہیں میرے بچے اگر اسلام میں کمی ہوتی تو میں اپنے بچوں کو اسلام کیوں سمجھانا۔ اب آپ غور کریں گے، یہ رمضان ہے، یہاں راجو بھائی ہیں، ان کو ہم نے غسل سکھایا، وضو سکھایا، نماز سکھایا، خوب یہ ہمارے عزت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اب ہم دکتورا کرنا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میرے آگے لکھا جائے گا ڈاکٹر۔ لیکن میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سن بھی رہے ہیں، وہ تندوز بھی ہو رہے ہیں۔ تو جنرل بنٹی بھائی میں اپنے آگے لکھوں گا انشاءاللہ، دعا کیجیے ڈاکٹر۔ خوب یہ سوچے گا بندہ کہ حضور سے غسل سیکھ لیا، وضو سیکھ لیا، نماز سیکھ لیا، جا رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو ہم بچے کا بھی علاج کر دیجیے۔ تو اب اس کو کہیں گے میرے لال مولانا تو ہم عملی طور پہ ہیں، عالم ہیں، کام کر کے آئے ہیں، تو غسل نماز روزہ بتا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صرف ہم نام کے ہیں۔ دیکھیں اپنی بات کر رہا ہوں میں ڈاکٹر نام کا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کیا، میں نے آگے ڈاکٹر لگ گیا،
تاثیر صاحب آپ نہیں ہیں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر تاثیر صاحب چاہیے تو آپریشن کروانے کے لیے خود انہیں کی نوبت آ جائے گی، کیونکہ ڈاکٹر ڈگری ہے ان کے پاس، وہ کام والے ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں نام والے۔ ٹھیک ہو ایک دن پڑھے محمد خوب تو پیسٹری ہو جائے گا۔ جاوید بھائی سنیے، جو لوگ پیسٹری کر لیتے ہیں ان کے آگے لکھ جاتا ہے ڈاکٹر، تو انشاءاللہ آپ میرے بلائیے گا، ڈاکٹر سے احسان ہے، لیکن آپ میرے پاس جب آپریشن کروانے آئے تو میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ڈاکٹر ہوں صرف نام کا، کام کا نہیں۔ بڑے علمی گفتگو کرنا سمجھ گئے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں لیکن صرف نام کا، مجھے ڈگری ملی ہے لیکن نہ میں آپریشن کر سکتا ہوں، نہ کان ٹھیک کر سکتا ہوں، نہ بچہ پیدا کروا سکتا ہوں، کسی چیز میں میڈیکل میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ میں کہا ہم ڈگری والے ڈاکٹر ہیں، ہم کو ڈگری مل گیا ہے اور آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہوں گا لیکن عملی میدان میں نہیں آ سکتا، میں ڈاکٹر ہوں صرف نام کا۔ اسی طریقے سے 57 اسلامی ملک جو ہے پاسپورٹ پہ اسلامی ملک لکھ سکتے ہیں، میدان میں اسلامی نہیں بتا سکتے۔ تو پی ایچ ڈی کر کر کے بہت سے ڈاکٹر یہاں بیٹھ جائیں گے، بہت سے ڈاکٹر بیٹھ جائیں گے، لیکن جب کہیں گا حضور پیٹ میں درد ہو گیا ہے، پتہ نہیں چلے گا گیس کا درد ہے کہ پتھر کا درد ہے، وہ نہیں بتا پائے۔ اسی طریقے سے اسلام ایک پاسپورٹ اور کاغذ والا ہے، تو کاغذ والے 57 ہو سکتے ہیں لیکن عملی والے صرف علاج والے تھے، عملی والے صرف خامنائی تھے، ان کے چاہنے والے جہاں جہاں وہ تھے، کیونکہ عملی والا ڈگری رکھے نہ رکھے جگر بہت بڑا لگتا ہے۔ لبیک یا خامنائی، لبیک یا خامنائی، نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ جی تو یہ سمجھ جائے کوئی بولے تو اس کو بتا دیجئے کہ جس طرح پی ایچ ڈی کرنے والا کاغذ پہ ڈاکٹر لکھتا ہے، عملی میدان میں نہیں آ سکتا، ویسے ہی پاسپورٹ پہ کنٹری پہ لکھنے سے اسلام نہیں ہوتا ہے، عملی اسلام اور ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے عملی اسلام؟ عملی اسلام کیسا ہوتا ہے آپ سنیے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کی 5 بنیاد ہے، تو لوگوں سے آپ بولیے تم نے اسلام کو برا کہہ دیا، تمہاری نظر میں اسلام برا ہے۔ مان لیجیے اے سی، گھر میں اے سی لگا لیا، اے سی کیا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ کولنگ کی جگہ گرم کرنے لگے تو کیا؟ نہیں بابا، یہ غلط حرکت پہ چلا گیا۔ ہم نے اس سے گرمی میں توقع کیا تھا ٹھنڈی ہوا میں، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ مائک، یہ اس سے آواز پہنچائی جاتی ہے، ہم توقع کر رہے ہیں اس کا کام کیا ہے، میری آواز کو پہنچائے، میری آواز کو پہنچائے۔ وہ بھی میری آواز کو مجھے بھی لوٹا دیتا ہے، ہیلو ہیلو، ہم ہیلو ہیلو، ہم کو لوٹانا نہیں ہے، پہنچانا ہے۔ اگر اپنا کام کرنا بند کر دے تو اس کا نام بھی بدل دینا چاہیے۔ جی اگر کام نہیں کر رہا ہے تو نام بدل دینا چاہیے، اور یہی کام اثر کرنے لگے، میری آواز کو آپ تک پہنچائے، تو ہم اس کا نام مائک رکھ دیں، کیونکہ جس کا کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے، جس کا کام نہیں تھا وہ کر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو مائک کا کام کیا ہے؟ آواز پہنچانا، مائک واپس کر رہا ہے، اس کا کام کچھ نہیں تھا، یہ آواز پہنچا رہا ہے۔ اے سی کا کام تھا کولنگ کرنا، نہیں کر رہا ہے، باہر سے کوئی بچہ اس کو ٹھنڈا کر رہا ہے تو اس کو وہ رقم مل جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہندو خامنائی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسے مسلمان کا نام دیجیے، جو مسلمان ہے انہیں کافر کہیے۔ نہیں سمجھا؟ کام نہیں کر رہا ہے تو نام کیوں؟ جو کام کر رہا ہے اس کو نام ملنا چاہیے۔ جی
اگر کوئی ایسا ہے جو یہاں سے امداد کے لیے کھڑا ہوا ہے تو وہ آپ کی حمایت کر رہا ہے نا، تو اسلام حمایت کے لیے آیا تھا، وہ حمایت والا کام کر رہا ہے. اسلام مدد کے لیے آیا تھا، وہ مدد والا کام کر رہا ہے. اسلام محبت کے لیے آیا تھا، وہ محبت والا کام کر رہا ہے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کافر ہے وہ مسجد کو باہر سے چوم رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے امام حسین کی سبیل لگی تھی، پانی کیا اس سے شاہد بھائی اور ایسے کر کے نمسکار کیا، یعنی جس کا پانی پی رہا اس سے وفا کر رہا ہے، جس کا پانی پی رہا اس سے وفا کر رہا ہے. محمد نے خون پسینہ دے دیا، تم وفا نہیں کر رہے ہو تو پھر محمدی بھی مت کہلاؤ، جو کام کر رہا وہ کہلائے. جی تو اسلام کی تعریف یہ ہے. آپ یہ جا کے سامنے والے کو بتائیے، تم اسلام جانتے کہ برا کہتے ہیں؟ سنو، جو اسلام لایا تھا وہ اسلام کو کیا بتا کے گیا؟ اس کا کام ٹھنڈا دینا، اس کا کام آواز پہنچانا. اسلام جب آیا تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اسلام کیا ہے؟ تو مولا نے کہا اگر اس کو پھیلایا جائے تو اتنی وسعت ہے نا، اس کی وجہ کیوں بتائیے؟ آپ دیکھیے غور کیجیے. مان لیجیے شاہد بھائی آپ ایک کرکٹ میدان کے مالک ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سے اچھا کوئی نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب یہ کہ اس سے اچھا فیلڈ بھی کہیں نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے سے اچھا کوئی نہیں بنا سکتا، اور یہ واقعی ان کو سب اچھا مانتا ہے، لیکن اس سے اچھا فیلڈ نکل گیا نا تو فیلڈ پہ اعتراضیوں کا بنانے والے ہو جائیں گے. اللہ نے خود بہت سا دین بھیجا تھا، یہودیت بھیجا، مسیحیت بھیجا، بہت سے دین بھیجے، لیکن کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. تو اب جب اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے، بنانے والا ہے، قادر ہے، کریم ہے، سخی ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، تو کوئی بھی اپنا دین لیا اسلام سے اچھا نہیں ہو سکتا. اسلام سے اچھا نہیں ہو سکتا. اب اسلام اچھا ہے تو اللہ نے تو کہہ دیا. آپ اور کیجیے. سامنے والے جب مولا نے کہا محبت اسلام میں ہے، عدالت اسلام میں ہے، حیا اسلام میں ہے، وفا اسلام میں ہے، سخاوت اسلام میں ہے، کریمی اسلام میں ہے، دیانتداری اسلام میں ہے، دوراندیشی اسلام میں ہے، بھائی سے محبت اسلام میں ہے، بھائی سے غیروں سے محبت اسلام میں ہے، دوسرے کو دیکھ کے اپنے گناہ یاد کرنا اسلام میں ہے، دوسرے کے گناہ چھپا دینا اسلام میں ہے. خلاصہ یہ تمام اچھائی اسلام میں ہے. لیکن اب کہا ٹائم لگ جائے گا، 2 جملے میں تم بتا کے جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس دیکھنا ہو کہ اسلام ہے کہ نہیں تو دیکھنا 2 چیز ہے کہ نہیں. کیا مولا کا دیکھنا اطاعت خالق کرتا ہے کہ نہیں اور خدمت مخلوق کرتا ہے کہ نہیں. کیا بات ہے. 2 چیز میں سب کچھ سمیٹ دیا. اسلام دیکھنا وہاں کہ جہاں اطاعت خالق ہو، نماز اطاعت خالق، روزہ اطاعت خالق، حج اطاعت خالق، زکات اطاعت خالق. خدمت مخلوق میں کیا ہے؟ ماں کا خیال رکھنا، بھائی کا خیال رکھنا، بیٹے کا خیال رکھنا، بھانجے کا خیال رکھنا. ارے مخلوق کا ہے، کتے کا خیال رکھنا، بلی کا خیال رکھنا، چوہے کا خیال رکھنا. جو مخلوق کا خیال نہ رکھے، نماز روزہ کرتے رہے، سمجھنا اس کے آدھا اسلام آیا. اور جو اپنی زندگی لوگوں میں لگا رہا ہے، اللہ کو نہیں دے رہا، اس کے پاس بھی آدھا اسلام ہے. لیکن کوئی ایسا ڈھونڈو کہ جس کے پاس ایک ہی وقت میں دونوں چیز ہو، اطاعت خالق بھی ہو، خدمت مخلوق بھی ہو. بس سائل مانگنے کے لیے مسجد میں پہنچ گیا، علی اطاعت خالق میں نماز پڑھ رہے تھے، سائل کو انگوٹھی دیا کہ دیکھ اطاعت خالق بھی ہے، خدمت مخلوق بھی ہے. بولیا لے کے روٹی بھی بانٹ رہے ہیں. خوب دورائے مولا کائنات چلا گیا. امام حسن کا دور آیا، نماز پڑھا، دسترخوان بچھایا. اس کا امام حسین کا دور آیا، نماز پڑھا، کنبے کے لیے نکلے، سب کچھ قربان کر دیا. زین العابدین کا دور آیا، سید الساجدین بھی بنے، کتاب چھوڑ دے گا خدمت مخلوق کے لیے. محمد باقر کا دور آیا، نماز پڑھا، مدرسہ کھولا. جعفر صادق کا دور آیا، نماز پڑھا، شاہ غلاموں کو خریدا، شاگرد بنایا. موسی کاظم کا دور آیا، نماز پڑھا، اشرفی دہلی
ہم دیکھیں کہاں اطاعت خالق ہے، چاہے سعودی عرب ہو، بغداد ہو، کوفہ ہو، شام ہو، ایران ہو، مشہد ہو، آپ کو دیکھنا ہے وہ صفت لے کے کون چلا جو اطاعت خالق بھی کر رہا ہے، خدمت مخلوق بھی کر رہا ہے، اور 86 سال تک نماز پڑھا کے ولی فقیہ بنے، دین کی خدمت کیا، اس کے بعد خدمت مخلوق پہ کہہ دیا پہلے 9 کروڑ عوام کو بچاؤ پھر خامنائی کو بچانا۔ ایک درود پڑھ دینا جی۔ ایسے جب اسلام پیش ہوگا صرف سر کو سجدے میں نہیں رکھنا ہے، سجدے میں رکھنے وقت یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو دوسرے کو دینے کا دل بھی ہے۔ 86 سال 36 سال منصب پہ رہنے کے بعد کچھ اپنے لیے نہیں رکھا، اتنا مخلوق کے لیے کیا ہوگا۔ اور جانتے ہیں بعض علماء اس کے گواہ ہیں، کمبل سر پہ رکھ کے رات کے سناٹے میں رہبر سامان تک پہنچانے گئے۔ جی خدمت مخلوق ایسے ہوتا ہے۔ تو اطاعت خالق جہاں ہو، خدمت مخلوق جہاں ہو، وہ اسلام ہے۔ اطاعت خالق ہو، خدمت مخلوق ہو، وہ اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ نماز 5 ٹائم پڑھے اور ظالم کی حمایت کرنے لگے، وہاں اسلام ہے۔ جی لاکھ دعویٰ کرے تو وہ ڈگری والا ہے، پی ایچ ڈی والا، وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، عملی طور پہ نہیں آتا۔ تو اطاعت خالق، خدمت مخلوق۔ اب پھر ایک علمی نقطہ سنیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہیں سنو گے، لیکن اس سادے سے جو میں نے سوچا ہے اور اپنا الگ طریقہ ہے سوچنے کا، ہم لکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہم سے کہتے بھی ہیں۔ آپ غور کیجئے شاہد بھائی، چادر میں ہم اسی کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، چادر میں جب سب لوگ آ گئے، فَدَخَلَ جِبْرَائِیلُ مَعَنَا تَحْتَ الْكِسَاءِ، پھر اہل بیت کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جبریل بھی چادر میں آ گئے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ابھی اتنے بڑے آپ ہو گئے، کس مولانا سے آپ نے سنا کہ جبریل چادر میں جب آ گئے تو پیغمبر نے کہا جبریل منا اہل البیت؟ چادر میں آنے کے بعد بھی پیغمبر نے کبھی نہیں کہا جبریل ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان چادر کے باہر ہیں لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں سلمانو منا اہل البیت۔ کیا بات ہے، ایک کہاں سے سوچا ہے میں نے؟ بے شک چادر میں آنے والے کو اہل بیت میں سے نہیں کہا، چادر کے باہر رہنے والے کو کہہ دیا کہ تم اہل بیت میں سے ہو، تم اہل بیت میں سے ہو۔ جبریل نے تو اعتراض نہیں کیا، اے نبی اسلام ہمارے لے کے آتے تھے، ہم حسین کا جھولا جھلاتے تھے، زہرا کی چکی چلاتے تھے، آپ ہم کو اہل بیت میں سے نہیں کہا، سلمان کو کہہ دیا۔ میں کہہ سکتے تھے نا جبریل جھولا جھلایا، ہم دروازے تک آئے، ہم چکی چلایا، ہم نوکر بنے، ہم اہل بیت میں آ کے بیٹھے، ہم چادر کے نیچے تھے، ہم کو آپ نے کہا اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ نے سلمان کو کہہ دیا۔ علمی جملہ، علمی جملہ شاید ہے۔ کبھی آپ نے اعتراض کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ میرا کام چادر میں جانا تھا، پیغمبر کا کام ہے وہ بتائیں گے اہل بیت میں سے کون ہے کون نہیں ہے۔ کیا کہنے، یہ فیصلہ محمد کا ہوگا، یہ فیصلہ محمد کا ہوگا۔ باہر والوں کو اہل بیت میں سے بتائیں، اندر والوں کو اہل بیت میں سے نہ بتائیں، فیصلہ کس کا ہوگا؟ محمد کا ہوگا۔ ہم بھی کہتے ہیں صحابہ کا احترام واجب ہے، صحابہ کا احترام واجب ہے، لیکن فیصلہ آپ نہیں کیجئے، محمد بتائیں گے کون صحابی ہے کون وہابی ہے۔ اس پہ اعتراض کہاں ہے بابا؟ صحابہ کا احترام کیا جائے گا، صحابہ کا فیصلہ آپ مت کیجئے، محمد کو کرنے دیجئے۔ کون صحابی ہے جب تائید کر دیں گے تو احترام واجب ہو جائے گا، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ آپ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ جبریل نے تو اعتراض نہیں کیا تھا، تو پھر اب جب دور آئے گا زمانہ کا تو سمپل سی بات ہے، یہ چھوٹا چھوٹا بچہ سا جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو پیچھے سے آپ کو سن کے پڑھنے لگا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا سیکھا، ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا سیکھا،
مان لیجیے ماشاءاللہ ہم گالی دیتے تو کیا سیکھتا ہے گالی، تو کل ہو گیا اگر ہم اس کو اعتراض کرتے نا آپ باہر میں کہتے کاہے گالی دے دو، تو کیا بولتا آپ کس سے سیکھا ہے؟ حضور سے سیکھا ہے۔ وہ آپ کچھ بولتے بھی نہیں ماشاءاللہ کہ حضور ایسے تھے، ٹھیک ہے نا، حضور ایسے تھے، تو ہم اچھے تو اچھے سے سیکھا نہیں گے، ہم اچھے تو اچھا سے سیکھا، تمام اچھائی محمد میں تھی، جو ساتھ رہتے تو انہیں صحابی کہا جاتا ہے، تو محمد وفادار تو وفادار ہوتے، محمد کریم تو کریم ہوتے، محمد وعدے کے پکے تو وعدے کو وفا کرتے۔ جو محمد والا تھا بچپن میں نانا سے وعدہ کیا، بڑا ہو کے بھولا نہیں جی، اور جو محمد کا نہیں تھا وعدہ کے وہاں غدیر کا کہتے ہیں تو بھول گیا جی۔ اسی طریقے سے میری جان، میرے روح، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، فرق یہی ہے نام والے سے اسلام لیا ہے یا کام والے سے۔ اور یہ اتنی سی بات شاید میں کو سمجھ گیا تو وہ لڑنا چھوڑ دے، اس لیے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہنے والے کو ہوتے، ہمارا حق ہی نہیں ہے، برے کو برا کہتے تاکہ اچھوں کی پہچان ہو جائے۔ بھائی مان لیجیے ڈاکٹر علاج کے لیے کھڑا، ہم آپ کے ڈاکٹر ہیں، آپ میرے پاس آنکھ لے کے آئے، ہم نے کہا تمہارے دونوں آنکھ خراب ہے، پھر راجو بھائی ہم سے کہا تمہارے دونوں آنکھ خراب ہے، پھر بنٹی بہن تمہارے کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی آنکھ صحیح ہے کہ نہیں پہلے بتائیں، سب کو ایک ساتھ تول دیا آپ نے، تو ہم ڈاکٹر ہیں تو انصاف سے بتائیں اس کی کتنی خراب ہے، تمہاری کتنی خراب ہے، تمہاری کتنی خراب ہے، ہم انصاف سے فیصلہ کریں۔ تو اگر محمد والے ہو تو پھر یہ بتاؤ کون عقل کا اندھا ہے، کون عقل کا اچھا ہے، کون دل کا اندھا ہے، کون دل کا اچھا ہے۔ اگر محمدی ہو تو کہو کہ جو مظلوم کے لیے میدان میں آ گیا وہ اصلی محمدی خامنائی ہے، باقی جتنے ہیں مفتی ہو سکتے ہیں، محمدی نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اگر انسان اس پہ غور نہیں کرے گا تو یہ اتنا پیارا دین، اچھا دین جو ہے، اس کو جو جیسے چاہے گا ویسے پیش کر دے۔ اب چھوٹی سی مثال لے لیتے، مان لیجیے ہم خود کسی سے ملتے ہیں، وہ غیر ہو کے کہتا حضور آپ بہت کام کیا، یہی شہر، یہی محلہ، کوئی میرے سے کہتا کچھ نہیں کیا ہے، کوئی کہتا حضور واقعی یہاں کچھ نہیں ہوتا، ہم آپ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اس سے کہا کہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر رہے، واقعی یہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم اس کام کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا میں جاؤ گیا کچھ ہی کیا، تو پرابلم اس میں نہیں ہے، وہ کہنے والا کہے یا کہنے والا نہ کہے، کام ہے جتنے آنکھ والے کو دکھے گا ضرور، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یورو سے، پاؤنڈ سے، ڈالر سے جن کو خریدنا ہے خرید لو، جن کا سب زندہ ہے ابھی سے لے کے زمانے کے آخری مرحلے تک کہیں گے خامنائی کرنے والا تھا، خامنائی نے کیا ہے جی۔ اسے بکواس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، وہ تو ہر جگہ پہ یہی حال ہے، وہ تو ہر جگہ پہ یہی حال ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے استغفر اللہ معاذ اللہ، امام حسن کو گالی دے کے کسی نے مخاطب کیا، امام حسن علیہ السلام مڑے، وہ کہنے لگا کہ ہم شام سے آئے ہیں، تمہارا باپ جو ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تمہارا باپ تو روزہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو امام حسن نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے، تم لگتا ہے مسافر ہو، شہر کے نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں شہر کا نہیں ہوں، میں مسافر ہوں۔ تو کہا کہ اچھا چلو مسافر ہو نا تو کھانے کی تلاش میں ہوگے تو میرے یہاں کھا لینا، اور جانے کے لیے مشکل ہوگی واپس لوٹنے کے لیے تو ہم سواری کو دے دیں گے،
اور کوئی دقت پریشانی ہوگی تو ہمارے یہاں سو بھی جانا. تو لوگ کیوں کہتا ہے تم کیا ہو, تم بے وقوف ہو. نہیں, کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ کھا لینا اور سواری لے لینا, پیسہ تو تمہارے باپ کو پورا بنا رہا ہے. کہا تو یہ سنا تھا, اب دیکھ کیا رہے گا, اب تمہارے اوپر ہے, تم سننے والے پہ باقی رہتے ہو کہ دیکھنے والے پہ باقی رہتے ہو. لیکن بہت بڑی بات ہے. خوب وہ جاتے جاتے گھر سے نکلتے نکلتے کہتا ہے اب میں جا کے کہوں گا. کیا کہو گے؟ کہ اللہ بہتر سمجھتا ہے اپنا منصب کس کو دینا چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں, اللہ بہتر سمجھتا ہے. اسی طریقے سے زمانے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہے, شیعہ قاتل ہے, شیعی مارس ہے, شیعی کے, آپ جو دیکھیں گے نا وہ اپنے باپ سے پوچھیں گے یہ بتا کہ جنہوں نے مارا تھا انہیں کی اولاد بچانے نکل گئی, تم کہاں بیٹھے تھے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ زمانہ دیکھتا رہے گا, جن کا شعور جاگے گا وہ ضرور آئیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ کوئی طرز نہیں کرے لیکن حقائق پہنچائیں. امام حسین صاحب اس لیے لکھتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ حق ہم تک پہنچا ہی نہیں. تو زمانہ سے چلتا رہے گا. تو میں نے صاحب آئے, خامنہ صاحب آ گئے, اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. میں نے کہا نا اللہ کا کمال ہے, چادر میں آنے والے کو اہل بیت نہیں کہا, چادر سے باہر والے کو کہہ دیا. مجھے وجہ بھی نہیں پتا, مجھے علت نہیں پتا, میں اس گہرائی تک نہیں جا سکا کہ وجہ کیا ہے. لیکن ہم جو اپنا ذاتی نقطہ نکالا وہ یہ نکالا کہ پیغمبر اگر جبریل کو کہہ دیتے کہ جبریل جو ہیں وہ اہل بیت ہیں تو لوگ کہتے کیا کریں, اہل بیت بننے کی قوت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ چادر کہاں ہے. پیغمبر نے سلمان کو کہا باہر والے کو کہ چادر رہے نہ رہے کردار اچھا بنانا. کردار بناؤ گے تو ہم مہر لگا دیں گے. جی کردار. اسلام اتنا اچھا دین ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. جب مولا کے گردن میں رسی ڈالی گئی, ایک یہودی ہے جو مولا کو اس حالت میں دیکھ کے کہتا آمنت باللہ, میں اللہ پہ ایمان لایا. جناب سلمان نے کہا کہ نہ کوئی تبلیغ ہوئی, نہ کوئی قرآن پڑھا گیا, نہ کوئی حدیث پڑھی گئی, تو یہاں پہ ایمان کیوں لے آیا؟ کہا میں خیبر میں تھا اور خیبر میں اس شخص کی انگلی پہ میں نے در خیبر کو دیکھا, جس کی 2 انگلی پہ در خیبر ہو, 4 لوگ اس کو کھینچ کے لے جائیں, اتنی اوقات نہیں ہے. لیکن اتنے اطمینان سے یہ جا رہا ہے. اس سے بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے جو بتاتا ہے کہاں کردار دکھانا ہے, کہاں تلوار دکھانا ہے. جی یہ اسلام ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. آج خامنائی کی تعریف کر کے خامنائی میں 4 چاند نہیں لڑائیں گا, حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو دل آپ کا مردہ ہو جائے گا. جو اچھا کر کے گیا اس کی تعریف کیجیے, تعریف ہونی چاہیے اچھے کام کی. ان کے طرح نہیں بنیے جو بندر سے کھیلنے والے کو خلیفہ مانتے ہیں اور اپنا خون جگر پلانے والے کو کچھ نہیں مانتے. تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ بندر سے کھیلتا تھا تو اس کے ماننے والے کی عقل بندر سے بھی کم ہے. یہ سب سوچنے والی بات ہے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس شخص کے لیے ہے. کام دکھنے کے بعد بھی کام نہیں دکھے, ایسی ہے نہیں, پنکھا ہے نہیں, اب تو تم اندھے ہو اور کیا. یہ ہے بے وقوف. اور اس کی سب سے آسان مثال, بارش ہو رہی ہے اور کوئی کہہ رہا نہیں ہو رہی, 4 گھنٹہ وہی باندھ کے رکھیے اس کو. کہیے تم کو ہے نا نہیں ہو رہی ہے نا, 4 گھنٹہ باندھ کے رکھیے. جب اس تپش میں رہے گا, بارش میں رہے گا اور بارش میں پورا جسم بھیگ جائے گا تب وہ مانے گا. آج جو لوگ حق کو نہیں مانتے,
آج جو لوگ خامنائے کے خون کو نہیں مانتے، اس کی قربانی کو نہیں مانتے، کل کے قبر میں جب جاؤ گے اسی قبر کے اندھیرے میں فرشتہ تم سے سوال کرے گا، جب تپش ہوگی تب سمجھ میں آئے گا حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم ان سے شروع کریں گے۔ جی 5 منٹ میں ماشاءاللہ سنا اور دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ جہاں تک پہنچے۔ ابھی تو پہلا موضوع چل رہا ہے کہ اسلام کا پہلی بنیاد ہے نماز۔ کوئی پہلی بنیاد کو بھی صحیح سے کھڑا کر لے۔ ہم کو یاد ہے گھر پہ اپنے جب ایران سے آئے تو ہمارا گھر بنا ہوا نہیں تھا، تو دقت ہوتی تھی، تو ہم جو ہے شاید نے کیا کیا، وہ شہر میں ہم تمزل کو اس کو بلایا اور کہا بھائی دیکھو میرے مولانا ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی وغیرہ تو نہیں کہ میں بار بنا لیں، تو تم ایسا کرو کہ دیوار اور پیلر بنا کے کرو۔ اس سے جیسے پیلر کو بنایا اور کیا کہتے ہیں بنا کے چھوڑ دیا دیوار سے سائڈ سے، وہ بڑی تیز بارش آندھی طوفان کے ساتھ ہمارا چھوٹا والا بھائی اللہ اس کو سلامت رکھے، مولانا تھوڑی محنت سے کیا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ قرضہ لے کے بنا رہے ہیں بڑی مشکل ہے، دیوار مل جائے گی، چلیے پرمی اوپر سے ڈال دیں۔ وہ جہاں اتنا طوفان میں پرمی نہیں کیا ہوا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے کہا چھوڑو چلے آؤ۔ بلاخر نے گھر کیا ہے ماشاءاللہ میرا زبردست نہیں گرا ہوا۔ ہم نے دیوار سیمنٹ سے مزدور سے اینٹیں سے تیار کی تھی۔ ہم یہ سوچ کے چھوٹو سے کہا کہ چھوٹو رہنے دو، اللہ ہے گرائے گا تو بھی بہتر ہے، رکھے گا تو بھی بہتر ہے، میرے حلال کے پیسے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب میں نے اس چھوٹے سے دیوار پہ اس چھوٹے سے انسان کا عقیدہ اتنا ہے تو پھر سوچئے امام حسین نے کربلا میں اس شہر بنایا ہوگا جہاں پر لاشیں ہی لاشیں، خونی خون، پامالی کے بعد حسین کو اس دور میں کتنا یقین تھا، خدایا ایران چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، شہر آباد تو کر دے گا، یہ یقین ہوتا ہے۔ جی اللہ پہ بھروسہ۔ دیکھیے جہاں کھانا نہیں تھا وہاں کھانے کی کمی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں تھا پانی کی کمی نہیں ہے، ارے جہاں لوگ لاشوں کو اٹھانے کے لیے نہیں تھے وہاں لوگ سلانے کے لیے وہاں موجود ہیں، جہاں گھر نہیں تھا لاکھوں خیمے ہیں، جہاں چہل پہل نہیں تھا اتنی آبادی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، آپ بھروسہ رکھیے گا وہاں سے آپ کو دے گا جہاں سے امید بھی نہیں۔ جی چلیے یہی سب باتیں ہیں کہ جو کربلا اسلام امام رہبر جیسے نائب امام ہمیں سکھاتے ہیں کہ دن زمانہ ہم صحیح چلتا رہے گا، کوئی شہر کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جہاں منافق نہیں ہوں۔ جب مدینے میں رسول کے بغل میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں، تمہارے شہر میں بھی ہوں گے، گاؤں میں بھی ہوں گے، محلے میں بھی ہوں گے، لیکن گھبرانا نہیں، کبھی ان عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا، حسین کے لیے کرنا، اسی میں حسین بلال بنائیں گے، اسی میں حسین جون بنائیں گے، اسی میں حسین حبیب بنائیں گے اگر حسین کے لیے کیا۔ جی زمانہ ایسا ہی یاد کرے گا۔ جب کربلا میں تمام شہادتیں ہو گئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام کے ساتھ جو قبیلے کے لوگ تھے وہ چھوٹے موٹے قبیلے کے نہیں تھے، کچھ بہت بڑے بڑے قبیلے کے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب شہادت دے چکے تو کیونکہ گاڑی نہیں تھی، اتنا جلدی کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، ایک بہترین زوجہ نے، نیک بیوی نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ تمہارا آقا حسین کی امداد کے لیے گیا ہے، عاشور کا وقت ہے، جاؤ، اب وہ شہید ہو گیا ہوگا، اب تم بڑے اچھے غلام ہو، جا کے اپنے آقا کو کفن دے دینا۔ غلام بڑا اچھا تھا، وہ پہنچا کربلا، آیا، واپس کفن لے کے گھر لوٹ گئے۔ آپ جو زوجہ نے دیکھا بڑے غصہ آ گئے، تو بڑا نیک غلام تھا، تو بڑا شریف تھا، تو ہمیشہ وفا کرتا تھا،
آج تم کفن لے کے واپس کیوں آ گیا؟ میں نے تو کفن دینے کے لیے کہا، وفادار ہوں اس لیے لے کے آ گیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں کفن لے کے گیا اپنے آقا کے لیے تو میں نے دیکھا میرے آقا کا آقا حسین بے کفن ہے۔ اگر میں اپنے آقا کو کفن دے دیتا بیوی تو میرا آقا مجھے معاف نہیں کرتا، تو نے غلام کو دے دیا، میرا آقا بے کفن پڑا رہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیجیے امام حسین علیہ السلام تمام مظالم جب ہو گئے تو امام محمد باقر سے کسی نے پوچھا، مولا ہم تو نہیں جانتے، جانوروں کی آواز ہم نہیں جانتے، آپ بھی بتائیے کہ آپ کے جد حسین جب زمین پہ آ گئے تو اسب باوفا گھوڑا گھوم گھوم کے کیا کر رہا تھا؟ دیکھیں کہ مظلومیت حسین، اللہ اکبر، کیا کر رہا تھا؟ مولا زلجنا بار بار حسین کے چاروں طرف کیوں گھوم رہا تھا؟ زلجنا حسین سے کہہ رہا تھا، امام فرمائے زلجنا حسین سے کہہ رہا تھا، آقا میرے مولا کوشش کر کے میرے اوپر سوار ہو جائیے، میں آپ کو اتنی دور پہنچا دوں گا، تیر نہیں لگے، نیزہ نہیں لگے، میرا مولا بن جائے۔ سوچئے جہاں جانور کو امام کا اتنا خیال تھا وہاں کوئی ظالم ملا دیتا ہے، گھوڑوں کو تیار کرو، حسین کو پامال کرو، ارے زہرا کا دلارا گھوڑوں کے دانتوں کے نیچے پامال۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا تجھ سے دعا ہے بیمار میں شفا دے، جو بے علم ہے ہمیں علم دے، جو بے رزق ہے ہمیں رزق دے۔ خدا تجھ سے دعا ہے حاضرین کے نیک حاجات کو قبول فرما، رہبر معظم کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا ہمارے اندر بھی ایسی خوشنودی، سچائی، تمام اچھائی اور محبت حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں زمانے کے زور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں جوان صاحب میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی اللہ